Assalamu alaikum everyone. I am making this video specially for CSS aspirants. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ صرف 5 مہینے رہ گئے. آج سے 150 ڈیز بعد آپ کے بیسکلی CSS کے ایگزام سٹارٹ ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور دیکھیں جتنا پڑھنا تھا ہم نے، جتنی بکس پڑھنی تھی، جتنے آرٹیکلس پڑھنے تھے، وہ سب کچھ پڑھ لیا ہم نے. نو اٹس ٹائم فار رائٹنگ. اب ہمارا جو فیز سٹارٹ ہوا ہے بیسکلی اس میں ہم نے ایکسٹینسو رائٹنگ کرنی ہے اور ایگزام اسپیسیفک ہماری پریپریشنز اب سٹارٹ ہو جانی چاہیے. ہمارے پاس جتنی بھی جو ادھر ادھر کی نالج ہم نے اکٹھا کرنا تھی وہ ہم نے کر لیا. نو اٹس ٹائم فار رائٹنگ، نو اٹس ٹائم فار اسمارٹ اسٹڈیز. تو دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ اسٹڈی کیا ہوتی ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ آپ کے 12 سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 12 سبجیکٹس میں آپ نے لکھنا ہے. بیسکلی you have to write, you have to at least you have to write 8 sides for a single question. تو 8 ملٹیپلائی بائی 4 کریں، 8 4 32 سائڈس لکھنی ہے آپ نے. اور اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایکسٹینسو پریکٹس ہونی چاہیے، کیونکہ CSS میں 35 منٹس میں آپ نے ایک کوشچن کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ ایک پرو ہونے چاہیے رائٹنگ میں. آپ کی سپیڈ ایک نیکسٹ لیول کی ہونی چاہیے. ادروائز کافی چانسز ہیں کہ آپ 1 یا 2 کوشچن آپ مس کر جائیں. اور 1 یا 2 کوشچن مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسکلی کمپٹیشن میں آ ہی نہیں رہے بیسکلی. تو CSS بیسکلی ہے ہی نام کمپٹیشن کا. یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ادر پیپل، ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ ابھی یہ کریں کہ پاس پیپر انالیسز لیں، کہیں سے بنائے ہوئے پاس پیپر کے انالیسز لیں یا خود اپنا چیٹ GPT کے تھرو انالیسز کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون سے ٹاپکس یا کون سے کوشچنز ریپیٹیٹیو آ رہے ہیں. اس کی آپ بیسکلی پہلے آپ چیٹ GPT سے سرچ کریں، وہاں سے انڈرسٹینڈنگ لیں. اس کے بعد اپنے نوٹس اٹھائیں یا آن لائن کہیں پہ نوٹس ہیں اس کو اٹھائیں یا یوٹیوب سے کوئی ویڈیو دیکھیں. اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے، اسی ٹاپک کو، اسی کوشچن کو. روز ایٹ لیسٹ آپ کے 6 آور کی رائٹنگ ہونی چاہیے آج سے، اگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے، اگر آپ نے فرسٹ 20 پوزیشن ہولڈر بننا ہے. ورنہ اگر آپ نے صرف CSS فار دی سیک آف ایک ایگزام آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی آپ کو اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب پرائورٹیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ انگلش ایسے پہ فوکس کریں، کیونکہ انگلش ایسے ہی ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو فیل کرا سکتا ہے، آپ کی جرنی اینڈ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے انگلش ایسے پہ فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے انگلش پریسی کے پیپر کو فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسلامیات، اور اس کے بعد پھر جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی. کیونکہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو اس میں نمبر آپ کے زیادہ آ سکتے ہیں ایزیلی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایون پاک افیئر یا کرنٹ افیئر ہٹ بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو پاس کرا سکتا ہے. فار انسٹنس آپ کے اس میں 80 آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس فیئر مارجن رہتا ہے کہ آپ اگر پاک افیئر یا کرنٹ افیئر ہٹ بھی ہوتا ہے تب بھی آپ پاس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ تھوڑی سی محنت کر کے ایزیلی 70+ مارکس لے سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو 4 نمبر پہ رکھا ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال اسلامیات بھی ہٹ ہوا ہے بڑے برے طریقے سے، اسی طرح پریسی کا پیپر ہٹ ہوا ہے. تو اس ہائرارکی میں اور اس پیٹرن سے آپ پریپیئر کریں. ابھی اسٹریٹجی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ سیکیور کریں سبجیکٹس کو. جو سبجیکٹس آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیل کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. تو یہ میں نے آپ کو ایک آرڈر بتا دی ہے کہ اکثر جو پاسٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ سبجیکٹس کے چانسز زیادہ ہیں فیل ہونے کے. تو ایک تو یہ آپ کریں. دوسرا آپ انگلش ایسے کو آپ کیسے کریں؟ دیکھیں انگلش ایسے میں کئی ساری چیزیں ہیں. انگلش ایسے میں ایک آپ کی برین سٹارمنگ ہے. برین سٹارمنگ آپ کی بالکل ایک سپیڈ کی ہونی چاہیے. آپ یہ نہ ہو کہ 1 گھنٹے میں آؤٹ لائن بنا رہے ہوں. آپ کی برین سٹارمنگ اتنی فاسٹ ہونی چاہیے کہ آپ ہورزنٹل لیول آف انالیسز کر رہے ہیں 10 منٹ میں، آپ ورٹیکل لیول آف انالیسز کریں. آپ چیزوں کو انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، سوسائٹل لیول پہ دیکھیں، نیشنل لیول پہ دیکھیں، ریجنل لیول پہ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، گلوبل لیول پہ دیکھیں.
اسی طرح آپ ہورزنٹل لیول میں آپ پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ٹیکنالوجیکل، ریلیجیس، سائیکولوجیکل، فلسافیکل، لیگل، ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو، ان آپ ڈفرینٹ آپ اس میں دیکھیں. تو ایک تو آپ کی یہ برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے. دوسرا آپ جو آپ کے پاس آؤٹ لائن میں آپ فریزز کی فارم میں بنا رہے ہیں تو آپ کو پاس سرٹن ویکیبلری ہونی چاہیے ان فریزز کی. جیسے آپ کہتے ہیں انکریزنگ، انہینسنگ، امپروونگ. اسی طرح آپ نگیٹو میں بتائیں تو ڈیکریزنگ، ایگزاسربیٹنگ، ورسننگ. اس طرح کی آپ کے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سوچنا نہ پڑے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آؤٹ لائن میں آپ سیکشنز بنانے آپ کو آنے چاہیے. فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہے اس کو آپ کو ڈیکوڈ کرنا آنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اوپن اینڈڈ ٹاپکس ہوتے ہیں، وہاں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں طرف بھی لے جائیں کیونکہ ایک سبجیکٹیو آپ کی انٹرپریٹیشن کی اجازت ہوتی ہے. کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں، ایگزامنر نے اپنا اسٹانس دیا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ یا تو پرسویٹ کرنا ہوتا ہے یا تو پھر اس کے اگینسٹ آرگیومنٹس دینے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگینسٹ آرگیومنٹس آپ کے پاس اسٹرانگ ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار انسٹنس آپ کے پاس ٹاپک تھا اے آئی دی ڈیتھ آف کریٹیوٹی، تو اس میں آپ کے پاس فیئر چانس ہے کہ آپ دونوں سائڈس پہ جا سکتے ہیں. اسی طرح ایک ٹاپک ہے جو کہ آئی تھنک 2025 میں بھی آیا تھا کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس از دی ورسٹ موکری آف ڈیموکریسی. اب اس میں آپ کو پرسویڈ ہی کرنا ہے کیونکہ اس کا دوسرا سائڈ ہے ہی نہیں. آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کو ڈیفینڈ کبھی نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ نے ایگزامنر کے سٹانس کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، پرسویٹ کرنا ہوتا ہے اس کو. تو اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں. اسی طرح ہر ٹاپک کی سیکشنز ہوتی ہیں. کہیں پہ آپ سے چیلنجز پوچھے جاتے ہیں، کہیں پہ آپ سے کازز پوچھے جاتے ہیں، کہیں پہ آپ سے امپلیکیشنز پوچھی جاتی ہیں، کہیں پہ آپ سے وے فارورڈز پوچھے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کی اسکلز میں آتا ہے. اسی طرح پھر پیراگراف، انٹروڈکشن کا جو پیراگراف ہے وہ بھی ایک سبجیکٹیو رائٹنگ ہے. اس میں کئی طریقے ہیں، لوگ کئی طریقوں سے لکھ کے پاس بھی ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے لکھ کے لوگ فیل بھی ہوئے ہیں. تو آپ اس کو بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اینیکڈوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی کیچی کوئی اسٹیٹسٹک سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ وہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں. کچھ ڈائریکٹ اپروچ رکھتے ہیں، ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں ٹاپک کو اور اس کے بعد پھر امبریلا ٹرمز میں اپنے پوائنٹس کو بتا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ڈسکورس جنریٹ کرتے ہیں تھرو فلسافیکل آئیڈیا یا کوئی براڈر کانسیپٹ کے ساتھ. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو باڈی پیراگرافس ہیں بیسکلی اس کا بھی ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے. اس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، انٹروڈکٹری لائن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ایکسپلینیشن کے بعد ایک ایگزامپل ہوتی ہے آپ کے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور پھر ایک کنکلوڈنگ سینٹنس ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بیسکلی سٹرکچر ہے. اسی طرح کنکلوژن کا بھی سٹرکچر مور اور لیس آپ کے انٹروڈکشن سے کافی ملتا جلتا ہے. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس ایسے کا یہ طریقہ کار ہے کرنے کا. باقی آپ اسلامیات اس دفعہ ہٹ ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ تھی، اسٹوڈنٹس نے ریفرنسز تو یاد کیے تھے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ریفرنسز ریلیونٹ کیسے بنانے ہیں. اسٹوڈنٹس نے بس جو یاد تھا وہی ریفرنسز دیتے گئے. تو ایگزامنر اسی لیے چیک کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، آپ کتنا ریلیونٹ لکھتے ہیں. وہ یہ نہیں چیک کر رہا کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، کیونکہ آپ نے رینڈملی 20-30 آیات یاد کی ہیں اور آپ وہ لکھے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہ نمبر دے گا. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح پریسی کے پیپر میں بھی یہی ہے کہ آپ پریسی کی جتنی پریکٹس ہو سکے آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی مسئلہ نہ آئے اس لیول پہ. باقی یہ کہ میری تو یہ اسٹریٹجی کہ آپ دن میں 6 آورس لکھیں، یعنی آپ 2 پیپرس دن میں اٹیمپٹ کریں اور 6 آورس آپ اس چیز کو ریوائز کریں. اس چیز کو اگر ٹاپک ابھی کور نہیں بھی کیا تو اس کو کور کریں اور پھر اس کو اٹیمپٹ کریں. تو آج سے آپ کو 12 آورس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی جس میں 6 آورس رائٹنگ اور 6 آورس آپ
ٹاپک کو پریپیئر کر رہے ہوں. تو آئی تھنک انشاءاللہ اگر یہ اسٹریٹجی آپ 150 ڈیز تک اپناتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ ٹاپ نہ کر سکے تو آپ فیل کبھی نہیں ہوں گے. تو ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. بہت شکریہ.